بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ صدر محترم، معزز مہمانان کرام اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، محبت سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ دشمن بھی ہمارے گفتگو پہ ناز کرتے ہیں۔ کہاں سے فتنہ اٹھتا ہے، کہاں سے نفرت بڑھتی ہے، کہاں سے فتنہ اٹھتا ہے، کہاں سے نفرت بڑھتی ہے، سمجھ لیتے ہیں سب، لیکن نظر انداز کرتے ہیں۔ ہمیں اس آکاش کے نیچے اور اس دھرتی کے اوپر جتنے بھی ادیان اور مذاہب موجود ہیں، ان تمام مذاہب کی مذہبی کتابوں میں انسانوں کے احترام اور انسانیت کی تعلیم کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے۔ اور انسان کے پاس حرم ہے، اس سے اچھا کوئی انسان نہیں ہے، اور اگر وہ انسان حرم سے محروم ہے تو اس سے بھیانک کوئی جانور ہے۔ آپ غور کریں، ایک مکان ہے جس میں آگ لگی ہوئی ہے اور بہت بھیانک آگ لگی ہوئی ہے، میں وہاں سے قرآن پڑھتا ہوا گزر جاؤں، آپ بائبل پڑھتے ہوئے گزر جائیں، آپ گیتا پڑھتے ہوئے گزر جاؤ، آپ رامائن، رگ وید، شام، یجروید، قرآن پڑھتے ہوئے گزر جاؤ۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، کیا یہ کتابیں ہم پر لعنت نہیں کریں گی؟ کیا یہ کتابیں کہیں گی تو ایک بہت اچھا دھارمک انسان، کیونکہ جلتے ہوئے مکان کا منظر بھی تجھے اپنی دھارمک کتابوں سے واقف نہ کر سکے؟ ساتھیوں، سچی بات تو یہ ہے، اس وقت کی کتابیں ہم سے کہیں گی اور چیخ کر کہیں گی کہ تو ہمیں چھوڑ دے، جا کر پانی اٹھا اور جلتی آگ پر ڈال دے، اسے ٹھنڈا کر دے، اسے بجھا دے، کیونکہ جلتے ہوئے کو جلانا انسانیت نہیں ہے، بلکہ جلتے پر پانی ڈالنا اور پانی ڈال کر اسے بجھانا انسانیت ہے۔ یہی ساری مذہبی کتابوں کا سندیش ہے اور تمام نبیوں، اتاروں اور رشیوں کا پیغام ہے۔ سجنوں، روشاید رضوی صاحب جو ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، ایک موقع پر فرماتے ہیں انسان جب بے ہوش ہوتا ہے تو اسے پانی کے چھینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان جب بے ہوش ہوتا ہے تو اسے پانی کی چھینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، مگر جب سماج بے ہوش ہو جائے تو اسے خون کے چھینٹوں کی آوشکتا ہوتی ہے۔ آج ہم سب کو اپنے اپنے سماج میں آگے آنا ہوگا اور آگے آ کر دیکھنا ہوگا کہ کہاں پر کیا اور کس چیز کی ضرورت ہے۔ تحریک پیام انسانیت کے بانی و فاؤنڈر مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سالوں پہلے جب انسانوں سے نکلتی ہوئی انسانیت کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ کس طرح خدا کے بنائے ہوئے ٹکٹی انسان سے ایک وحشی درندہ اور جنگلی جانور جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے ہمدردیاں ہوتی تھی وہ ختم ہو چکی ہیں، انسانیت کے احترام دلوں سے نکل چکا ہے، حتیٰ کہ خدا کا لحاظ بھی لوگوں کے دلوں میں باقی نہیں رہا۔ ایسے سنگین و جاگوس لمحات میں مولانا کے دل میں یہ بات آئی کہ آج ملک کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے اندر کی انسانیت کو بیدار کیا جائے اور ان کے اندر انسانیت کے چھپے ہوئے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی جائے۔ ملک میں بسنے والے تمام مذاہب کے درمیان پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی مہم چلائی جائے۔ چنانچہ مولانا نے سن 1951 عیسوی سے ہی اس سلسلے میں انسانوں سے ہمدردی رکھنے والوں سے ملاقاتیں کرنی شروع کر دی، اور جب آپ نے یہ محسوس کیا کہ اب انسانوں کے اندر کی انسانیت کروٹ لینے کو تیار ہے تو سن 1974 عیسوی میں الہ آباد کی سرزمین سے باضابطہ طور پر تحریک پیام انسانیت کا آغاز فرمایا۔ حضرات، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت انتظار کیا، میں ایک لکھنے پڑھنے والا انسان ہوں،
میں کوئی تحریکی آدمی نہیں ہوں، میں منتظر تھا کہ کوئی بندے خدا کھڑا ہو، چاہے وہ ہندوؤں میں سے ہو یا سکھوں میں سے یا مسلمانوں میں سے، وہ اصلاح کے جھنڈوں کو بلند کرے اور انسانیت کی باتیں کرے، کیونکہ بہت آسان ہے ہندو ہو کر ہندوؤں کی بات کرنا، بہت آسان ہے ہندو ہو کر ہندوؤں کی بات کرنا، بہت آسان ہے مسلمان ہو کر مسلمانوں کی بات کرنا، بڑا مشکل ہے انسانیت کی بات کرنا، بڑا مشکل ہے انسانیت کی بات کرنا۔ مولانا نے جب دیکھا کہ عرصہ گزر گیا مگر کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی تو آپ نے خود آگے بڑھ کر پورے ملک میں انسانیت کی آواز اٹھائی اور انسانیت کے پیغام کو سناتے اور عام کرتے ہوئے 31 دسمبر 1999 کو اپنے مالک کے حقیقی سے جا ملے اور جاتے ہوئے یہ پیغام دے گئے کہ مجھے مٹی میں ملا دے میں جدا ہو نہیں سکتا، مجھے مٹی میں ملا دے میں جدا ہو نہیں سکتا، اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، پھر دیکھ اس ملک میں کیا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد استاد محترم حضرت مولانا سید عبداللہ حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کار عظیم کو سنبھالا اور اس دوسرا بخشی، مگر بہت جلد ہی سن 2012 عیسوی میں وہ بھی اس دار روانی کو خیر بات کر کر کائنات کو پیدا کرنے والی کو حضور پہنچ گئے، اور پھر ان کے بعد سے ہم سب کے رہبر و رہنما حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے پوتے حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم کے زیر صدارت یہ عظیم الشان تحریک اپنی منازل تک رہی، اور الحمدللہ حضرت والا اپنے تمام تک دو قیام انسانیت کی تحریک کو پورے ملک کی انسانیت تک پہنچانے میں صرف کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب سے ان کے زیر سایہ ملک میں رہنے والے تمام انسانوں تک انسانیت کے پیغام کو پہنچانے کی سعادت بخشے۔ تحریک انسانیت کے مخاطب، تحریک انسانیت پیام انسانیت کے مخاطب بلا تفریق مذہب و ملت اس عظیم ملک میں رہنے والے تمام باشندے ہیں۔ اس کا موضوع ہے انسانیت اور اخلاق، اور اس کا مقصد اس ملک کے رہنے والوں میں زندگی کا سلیقہ اور شہریت کا احساس پیدا کرنا۔ پیام انسانیت کے کام، پیام انسانیت کا کام اخلاقی تعلیمات کو عملی شکل دینا ہے، ان کو اپنی زندگی میں لانا ہے اور سماج میں اپنی زندگی کو بطور نمونہ پیش کرنا ہے، کیونکہ ہم اپنی مسجدوں، مندروں، گرودواروں اور چرچوں میں تو مذہبی ہوتے ہیں، مگر جب ہم سماج میں ہوتے ہیں تو ہم اپنی مذہبی چادر کو اتار پھینکتے ہیں اور ہمارا یہ رویہ برتاؤ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جانور بھی اپنا سر شرم سے چھپا لیتا ہے۔ بانی تحریک پیام انسانیت مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تحریک پیام انسانیت لٹریچر اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے کے پیج نمبر 13 پر اس ترندی کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں ہر شخص دوسرے کو ایک شکار کی نظر سے دیکھتا ہے، ایک قیمتی انسان سے ایک موذی جانور کا سلوک کیا جاتا ہے، ہماری نظر اس کی دھڑکتے ہوئے دل، اس کی سلگتی ہوئی روح، اس کے بلکتے ہوئے بچوں، اس کی بوڑھی ماں اور اس کے غریب خاندان پر نہیں ہوتی، ہماری نظر اس کے جیب کے 4 پیسوں پر آتی ہے۔ سارے ملک کا یہ حال ہو گیا ہے کہ کسی کو کسی سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، سارا ملک ایک منڈی اور جو خانہ بن کر کے رہ گیا جس میں ایک ہی چیز اور ہزاروں کی ہار ہے، کسی کے دل میں کوئی بلند جذبہ، بلند تخیل، انسانیت کا احترام، خدا کا لحاظ تک باقی نہیں رہا۔ انسانیت کے اس پر ماتم کرنا چاہیے اور انسانیت کے دعوے داروں کو شرم کے مارے اپنی گردن جھکا لینی چاہیے۔ تحریک پیام انسانیت کی خصوصیات، تحریک پیام انسانیت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے تمام کارکنان ایک امیر کے ماتحت کام کرتے ہیں اور اپنے امیر کی سرپرستی میں کام کر کے انہیں فخر اور گرو ہوتا ہے۔ اس کا کوئی سیکریٹری نہیں اور نہ ہی کوئی نائب سیکریٹری ہوتا اور نہ ہی کوئی دیگر ہوتا، یہاں پر اس سے جڑے تمام کارکنان خالص اللہ اور ایشور کو راضی کرنے کی غرض سے اپنی جان، مال اور وقت لگاتے ہیں۔ پیام انسانیت کا آغاز شہر میں دسمبر 2017 میں صدر محترم حضرت مولانا سید بلال حسنی ندوی حفظہ اللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں آمد ہوئی اور اسی موقع پر آپ نے ہم لوگوں کے اندر انسانیت کے پیغام کو ملک میں رہنے والے تمام انسانوں تک پہنچانے کی تحریک ڈالی اور الحمدللہ 26 جنوری 2018
وہ دھنباد یونٹ کے کارکنان نے پہلی مرتبہ دھنباد کی MCH کا دورہ کیا، وہاں آٹو وارڈ کے مریضوں سے ملاقاتیں کی، انہیں تسلیاں دی، دے کر ان کے درمیان کچھ ناشتہ کس تقسیم کر کے انسانی ہمدردی اور خیرخواہی کا کارکنان نے مظاہرہ کیا، جس سے مریضوں کے چہرے پر مسکراہٹیں دیکھنے کو ملی۔ دھنباد یونٹ میں جنوری 2018 سے اب تک الحمدللہ پہلا مرتبہ دھنباد کی MCH میں کبھی ناشتہ کٹس، کبھی فروٹس اور ٹھنڈے کے موقع پر شال اور کمبل وغیرہ لے کر مریضوں کے بیچ پہنچے اور ان سے انسانی ہمدردی کا اظہار کیا۔ علاوہ ازیں بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا جس میں 50 یونٹ خون ڈونیٹ کیا گیا، ایک فری حجامہ تھراپی کیمپ لگایا گیا جس میں 80 لوگوں نے حجامہ تھراپی کے ذریعے اپنے جسم سے فاسد خون کو نکال کر اطمینان کا اظہار کیا۔ اب میں اخیر میں صدر محترم حضرت مولانا سید بلال حسن ندوی دامت برکاتہم کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضور والا نے ہماری دعوت کو قبول فرما کر رائے بریلی کی سرزمین سے چل کر ہمارے شہر دھنباد تشریف لائے اور اپنے برود مسعود سے اس جلسہ کو زینت بخشی۔ میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا آفتاب عالم ندوی حفظہ اللہ کا کہ انہوں نے اس جلسہ کو کامیاب بنانے میں ہمارا بھرپور تعاون فرمایا، بلکہ سچ کہوں تو اس جلسے کی کامیابی کا سہرا انہیں کے سر جاتا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے تھینکس کرتا ہوں شری گرجیت سنگھ جی کا، بڑا گرودوارہ بھائی پہنچ اور شری سومناتھ مورتی جی جنرل سیکرٹری شکتی منتری دھنباد، فادر جوزف اے کے سنہا جنرل سیکرٹری کرسچن فارم دھنباد، اور اس کانفرنس میں شرکت فرما کر جنہوں نے ہماری ہمت بڑھائی ہے۔ میں مشکور ہوں مفتی شاہد قاسمی صاحب کا، مولانا فروز عالم ندوی صاحب کا اور آل انڈیا میں اسلامک فورم دھنباد